بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دین دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، امت مسلمہ جب تک متحد تھی دنیا میں ان کا ڈنکا بجتا تھا، الگ الگ ہوئے تو بکھر کر تنکوں کی طرح ریزہ ریزہ ہو گئے۔ امت کے موجودہ حالات اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ انفرادی مفاد کو پسے پشت ڈال کر متحد ہو کر امت کے مفاد کا سوچا جائے تاکہ ہماری بات سنی جائے۔ مسلمانوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے فیصلہ کن مار کے کندھے سے کندھا ملا کر ہی لڑے جاتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تعالیٰ کو بھی اپنے ان بندوں سے محبت ہے جو متحد ہوں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو محبوب رکھتا ہے جو اس کی راہ میں صف بستہ ہو کر لڑتے ہیں، گویا کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ امت کے اتحاد سے متعلق ہی ایک بہن نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے سوال کیا کہ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ امت مسلمہ متحد ہے، ان کی زمین ایک ہے، ان کی جنگ ایک ہے، ان کا امن ایک ہے، ان کا اعتماد ایک ہے۔ کیا یہ حدیث ان مسلمانوں کے لیے بھی ہے جو غیر مسلم ممالک میں رہ رہے ہیں؟ ان کی فوجیں مسلمانوں کو قتل کر رہی ہیں، ان کو گھروں سے نکال رہی ہیں، ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہی ہیں۔ I just wanted to ask about the meaning of the hadith from Sahih Muslim. Ummatul Wahida. The Muslim Ummah is one Ummah at the exclusion of all others. Their land is one, their war is one, their peace is one, their trust is one. And is this hadith relevant to us Muslims living in a non-Muslim society whose armies are killing Muslims, expelling them from their homes and fighting them as we speak? ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ یہ حدیث جو اس بہن نے پڑھ کر سنائی، اس کے اگلے حصے میں کہا گیا کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، جب ایک حصے میں درد ہوتا ہے تو پورا جسم درد برداشت کرتا ہے۔ اس حدیث کے تناظر میں تمام مسلمان ایک امت میں ہیں، چاہے وہ مسلمان ممالک میں رہتے ہوں یا غیر مسلم ممالک میں۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اگر اس حدیث پر عمل کیا جائے تو ایک مسلمان ملک جہاں بھوک اور افلاس ہو تو جسم کے دوسرے حصے یعنی دوسرے مسلمان ملک کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس ملک کو خوراک دے اور وسائل دے تاکہ اس ملک کے رہنے والے بھی زندگی آسانی سے گزار سکے، چاہے وہ صدقہ کرے یا خیرات کرے یا زکوٰۃ کا پیسہ اکٹھا کر کے اس ملک کو دیں۔ مدد لازمی کرنی چاہیے۔ آج کل کئی مسلمان ممالک پر حملے ہو رہے ہیں، ان کو کاٹا جا رہا ہے، ظلم کیے جا رہے ہیں، تو جو دوسرے مسلمان ملک کی ذمہ داری بنتی ہے وہ یہ ہے کہ جنگ زدہ مسلمان ملک کی مدد کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہیں ظلم ہوتا دیکھو تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکو، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں تو زبان سے روکو، اور اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو کم سے کم اپنے دل میں ہی اس چیز کو برا جانو، اور یہ تیسرا عمل ایمان کا سب سے کم ترین درجہ ہے۔ مثال کے طور پر اگر کہیں کوئی شخص چوری کر رہا ہے تو اس کو ہاتھ سے روکنے کی کوشش کریں، لیکن ڈر جائیں کہ معلوم نہیں کہ کیا ہوگا تو زبان سے روکیں، اس کو منع کریں کہ چوری نہ کرے۔ یا زبان سے روکنے کا یہ بھی مطلب ہے کہ لوگوں کو اکٹھا کر کے مل کر اس چور کو روکیں، اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو اپنے دل میں برا جانیں۔ So there are various situations. For example, if you know that there's one part of the Muslim Ummah which is poor or doesn't have enough resources to feed themselves, it's the duty of the other part of the Ummah to see to it that they give them, whether it be from zakat money or from sadaqah money, whatever it is, so that they help the other part of the Muslim Ummah. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس خاتون کو وہاں بیٹھے ہر شخص کو اور یہ ویڈیو دیکھنے والے ہر شخص کو بتایا کہ ہمیں غیر مسلموں کو مسلمانوں پر ظلم کرنے سے روکنا چاہیے۔ مسلمانوں پر اور مسلمان ملکوں پر حالات 9/11 کے بعد بہت تنگ کر دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں بڑے واضح الفاظ میں بتا دیا کہ اسی سبب سے ہم نے بنی اسرائیل پر لکھا کہ جس نے کسی انسان کو خون کے بدلے کے بغیر یا زمین میں فساد کے علاوہ قتل کیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے کسی کی زندگی بخشی اس نے گویا تمام انسانوں کی زندگی بخشی، اور ہمارے رسول ان کے پاس کھلے حکم لا چکے ہیں، پھر بھی ان میں بہت سے لوگ اس کے بعد بھی زمین میں زیادتیاں کرنے والے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ 9/11 میں یہ ہوا کہ ہزاروں معصوم لوگ قتل کر دیے گئے جو غلط عمل تھا۔ یہ حملے کس نے کیے میں نہیں جانتا، میڈیا نام لیتا ہے ان لوگوں نے کیے، میں اس کی تصدیق نہیں کرتا، مگر جس نے بھی کیے یہ غلط تھا۔ لندن میں بم دھماکے ہوئے، 50 لوگ مرے، یہ بھی جس نے کیا اس نے غلط کام کیا، مگر ہوا کیا کہ مسلمانوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا گیا۔ امریکہ اور لندن میں مسلمان اکٹھے ہوئے، انہوں نے اس عمل کی تردید کی اور اس کو غیر اسلامی قرار دیا، مگر ایک چیز وہ بھول گئے کہ وہیں کھڑے ہو کر ان کو اس عمل کی بھی مذمت کرنا ہوگی جو غیر مسلم مسلمانوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ افغانستان میں ہزاروں لوگوں کو مارا گیا، اس کی بھی مذمت کرتے۔ ہمیں عراق میں ہزاروں مسلمانوں کے قتل کی بھی مذمت کرنا چاہیے تھی۔ فلسطین میں ہر روز مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، اس کی بھی مذمت کرتے۔ بوسنیا میں بھی مسلمانوں کے قتل عام کی مذمت
مذمت کرنی چاہیے تھی۔ ہوا یہ کہ مسلمان اکٹھے ہوئے اور یہ صرف ایک سائڈ کے قتل کی مذمت کی، اپنی سائڈ پر ہونے والے ظلم و ستم اور قتلوں کو بھول گئے۔ پورا ہال ناظرین تالیوں سے گونج اٹھا اور نعرہ تکبیر بلند کیا۔ آپ بھی یہ مناظر دیکھیں۔ Unfortunately, when I read reports, all the Muslim bodies get together and they're condemning only part of it. Why? They condemned what happened in 7th of July in London, which I too condemn. But in the same breath, we also have to condemn the thousands of people killed in Afghanistan. We also have to condemn ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ جو غلط ہے، بات ختم۔ اگر مسلمان غیر مسلم کو مارتا ہے تو یہ غلط ہے، اس کی مذمت کرنی چاہیے، لیکن وہیں اگر کوئی غیر مسلم مسلمان کو مارتا ہے تو اس کی مذمت بھی لازمی کرنی چاہیے۔ ڈر کس بات کا ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ مذمت کی جانی چاہیے تھی، لیکن حکمت کے ساتھ۔ اگر آپ کو ڈر ہے کہ آپ نے منہ کھولا اور اس پر ایک مسئلہ کھڑا ہو جائے گا تو اس پر حکمت کرنی چاہیے تھی۔ میں امریکہ میں کئی مرتبہ گیا ہوں، میں نے اسلام اور دہشت گردی پر لیکچر دیا اور میں نے یہ محسوس کیا کہ ایک ہی قسم کے واقعے پر دو مختلف لوگوں کو مختلف قسم کے لیبل دیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر بھارت میں جب برطانیہ کی حکومت تھی تو بہت سے انڈین آزادی کے لیے لڑ رہے تھے، برطانوی حکومت ان کو دہشت گرد کہتی تھی، مگر ہم ان لوگوں کو آزادی کے سپاہی یا فریڈم فائٹر کہتے تھے۔ ایک ہی لوگ تھے مگر دو مختلف سوچ کے لوگ ان کو مختلف ناموں سے پکارتے ہیں۔ اگر آپ برطانیہ کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو برطانیہ کو ہندوستان پر حکومت کرنے کا حق تھا، اس لیے ان کو دہشت گرد کہا جائے گا، لیکن اگر بھارتی لوگوں کے نقطہ نظر سے حمایت کرتے ہیں تو برطانیہ کو تجارت کی آڑ میں ہندوستان پر قبضہ کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، اس لیے یہ لوگ فریڈم فائٹرز ہیں۔ If you agree with the view of the British government that they had a right to rule over India, you have to call these people as terrorists. But if you agree with the view of the common Indians that the Britishers came to India to do business, they have no right to rule over us, then you would call these people as freedom fighters, you would call these people as patriots. Same people, same activity, but two different labels. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اگر آپ امریکہ میں جنگ کی تاریخ پڑھیں تو 1775 میں امریکہ کو آزادی ملی، اس سے پہلے برطانیہ وہاں حکومت کر رہا تھا۔ برطانوی حکومت کے نزدیک جارج واشنگٹن اور بینجمن فرینکلن دہشت گرد تھے، بعد میں یہی دہشت گرد بینجمن فرینکلن اور جارج واشنگٹن امریکہ کے صدر بن گئے۔ تو آج کل جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا قانون چلتا ہے، جس کے پاس طاقت ہے دنیا اس کی بات سنتی ہے۔ جنوبی افریقہ میں نیلسن مینڈیلا کو دہشت گرد کہا گیا، بعد میں نیلسن مینڈیلا صدر بن گیا اور اس کو امن کا نوبیل انعام بھی دیا گیا۔ اس عمل کے لیے جس پر نیلسن مینڈیلا کو دہشت گرد کہا گیا، اسی عمل پر بعد میں اسے امن کا انعام بھی دیا گیا۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا قانون بدلنے کے لیے ہمیں مسئلے کی جڑ تلاش کرنا ہوگی۔ قرآن مجید نے امت کو جس اخوت و اتحاد کا درس دیا، اس کے تصور کے بغیر دین کا تصور بھی مکمل نہیں ہوتا۔ عرب جو ہمیشہ لڑتے تھے، جیسے اسلام قبول کیا، ان کی ساری لڑائیاں ختم ہو گئیں اور وہ ایسے متحد ہوئے کہ دنیا پر حکومت کرنا شروع کر دی۔ اسی سے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ہی نے اپنی اور مسلمانوں سے آپ کو طاقت دی اور ان کے دلوں میں الفت پیدا کر دی۔ اگر آپ دنیا جہاں کی تمام دولت بھی لٹا دیتے تو بھی ان کے دلوں میں الفت پیدا نہ ہوتی، مگر اللہ نے الفت پیدا کر دی۔ صحیح مسلم میں کہا گیا کہ اگر ایک مومن دوسرے مومن کو اپنی قوت نہ سمجھے اور اس سے ضائع ہونے کے لیے چھوڑ دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود اپنی کمزوری کا سامان کر رہا ہے۔ شیطان دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے اور اتحاد کے راستے سے مسلمانوں کو ہٹاتا ہے۔ شیطان کے اسی پھندے سے بچنے کی خاطر اسلام نے اپنے ماننے والوں کو تعلیم دی کہ جب بھی آپس میں تلخی اور سخت کلامی کی نوبت آئے تو ساری گفتگو کا حاصل یہی ہے کہ مسلمانوں کو اکٹھے ہو کر ہمیں سچائی کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا اور اپنے آپ کو اس قابل اور مضبوط بنانا ہوگا کہ دنیا ہماری بات سنے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔